پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوئٹزرلینڈ سے محمد ایوب آپ کی خدمت میں کلا ٹاکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم ایک ذرا روٹین سے ہٹ کے بات کریں گے۔ پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ ایوا گارڈنر ہیں، بہت مشہور امریکی اداکارہ، اور اس فلم میں ان کا نام ہے وکٹوریا جونز، اور ان کے ساتھ جو ہیرو ہیں وہ کنر روڈنی ہیں، اور یہ جان ماسٹر کا ایک ناول ہے بھوانی جنکشن، اس کی یہ فلم اڈاپشن ہے۔ تو کنر روڈنی کا اصل نام جو ہے اسٹیورٹ گینجر ہے۔ فلم کی شوٹنگ جو ہے وہ انگلینڈ میں MGM برٹش اسٹوڈیوز نے کی، چند ایک اسٹیشنز پر، جن میں بورہم ووڈ، لانگ مور، یہ ملٹری ریلوے اسٹیشن ہے، اور ہمارے لاہور ریلوے اسٹیشن پر۔ خاکسار کو فلموں کا کوئی شکین نہیں، نہ کوئی گانوں کا شروع سے ہی، تاہم مجھے GT روڈ پر اپنی سروس کے سلسلے میں، ٹریننگ کے سلسلے میں جانا پڑتا تھا۔ بہت میں نے سفر کیا، تو ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں کے دنوں میں بڑے کھلے ڈلے ماحول میں غیر ملکی سیاح جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے تھے، کھلی ٹرکوں کے اندر، اور بہت کھلا ڈلا ماحول تھا، لبرل سا، کوئی کسی کو خطرہ نہیں تھا، کوئی کسی کو پریشانی نہیں تھی، باقی مسافروں کی طرح جیسے باقی پاکستانی مسافر تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں 60-70 کی دہائی تک یہ ٹھیک رہا سارا کچھ۔ پھر ہمارا سفر جو ہے ملا ازم کی طرف چل پڑا، اس پروگریسو اور لبرل پاکستان سے۔ تو ہمارا تو یہ امیج تباہ ہو کے رہ گیا۔ اس ملا ازم کے نتیجے میں ملک میں دہشت گردی آئی، جس نے انتہا پسندی کو فروغ دیا، نفرت پھیلی، یہ فرقوں کے اندر نفرت پھیلی، اور ایک دوسرے کے خلاف تعصب، جس کو روکنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ ہوا یہ کہ 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن، جسے قرارداد مقاصد ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے خود کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش کی، اور ہوا یہ کہ 57 ممبران میں سے صرف 21 نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور جو اقلیتیں تھیں ان کی ساری ترمیم جو ہے مسترد کر دی گئی۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں یہ مولویوں کی سیاست میں پہلی انٹری تھی۔ پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بس ان کی جو ہے کردار بڑھتا گیا، وہ پاؤں پھیلاتے گئے۔ اس آبجیکٹو ریزولوشن کے الفاظ تو بہت پیارے ہیں، اور وقت کے ساتھ یہ پری ایمبل سے ہٹ کر دستور کا حصہ بن کے نیکسٹ ایئر میں جا چکی ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ آرٹیکل 2A کے تحت یہ آئین کا حصہ بنا۔ آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 25 جو ایک دوسرے کے بالکل متصادم ہے۔ 25 تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے برابر ہے، کوئی پابندی نہیں کہ وہ کس عہدے پر کام کرے گا، کس پر نہیں کرے گا، کی پوسٹ کیا ہے، یہ وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ اور آرٹیکل 2 جو ہے اس کے بالکل مخالف ہے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب ہوگا اس ریاست کا۔ تو مطلب یہ تضاد دور ہونا چاہیے۔ جو بھی ایک راہ اپنانی ہے اپنائے، قائد اعظم کے فرمان پر عمل کریں، اور ملک کو ترقی پسند اور پروگریسو بنائیں۔ پھر ہوا یوں کہ USSR کی مداخلت ہوئی، ہم سب کو پتہ ہے، افغانستان میں 27 دسمبر 1989 کو، جب صدارتی محل میں افغانستان میں حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بے لمبی سٹوری ہے، کمیونسٹ ہیں، سردار داؤد سے ببرک طرح کے، یہ سارا قتل و غارت ہوتی رہی، لمبی سٹوری ہے، اس میں نہیں جانے کا وقت۔ تو 41 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو 9 سال 2 ماہ بعد یہ ان کو آخر روسیوں کو یہ چھوڑنا پڑا افغانستان، اور دریائے آمو وہ پار کر کے 15/2/1989 کو۔ اس سے کیا ہوا کہ اربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہوا اس ملک افغانستان کا، اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ طالبان نے پھر مطلب یہ مجاہدین پھر طالبان بن گئے، ہم سب کو پتہ ہے۔ 1996 میں انہوں نے حکومت کا خاتمہ کر دیا کابل کے اندر۔ تو بس اس طرح یہ ساری کہانی چلتی رہی، اور آج تک یہ افغانی جو ہیں جنگجو جو ہیں آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو حوصلہ افزائی کے طور پر سبسکرائب بھی کریں گے، اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے، اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور آگے شیئر بھی کیجیے۔ پھر اس کے بعد رشین جو یلغار ہے، جب یہ ختم ہوئی تو امریکی مداخلت آ پہنچی 9/11 کے بعد، جب فون کیا گیا جناب مشرف صاحب کو،
اور کوئی پاکستان کے پاس اس کا حل نہیں تھا. اگر انڈیا تو پہلے ہی تیار تھا تو پھر اس نے ہمارے اوپر سے پاکستان کی فضا سے ہی گزر کر جانا تھا, تو ہم ایک سینڈوچ بن چکے تھے. بہرحال تو القاعدہ کو پناہ دینے کی وجہ سے, اسامہ بن لادن کی وجہ سے بہت تورا بورا بنایا گیا, بلکہ ہمارا بھی تورا بورا بنا کے رکھ دیا. ہمارے 8,000 کے لگ بھگ جو ہیں سیکورٹی والے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, اور 60-70 ہزار سویلین مارے گئے, اور بعض اندازوں کے مطابق $150 ارب کا نقصان ہوا. لیکن کافی اگر محتاط بھی رہا جائے تو 90 سے 110 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے. لیکن ابھی تک امریکہ نے یہ جو ہے ہمیں اس کی ادائیگی نہیں کی. تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری رک گئی. جو غیر ملکی لوگ تھے انہوں نے سرمایہ کاری بند کر دی, بلکہ اپنوں نے بھی غیر ملکی سرمایہ کاری رک گئی, اور جتنی رقوم جو ہیں وہ باہر جانا شروع ہو گئی, منتقل ہونا شروع ہو گئیں, اور اس سے ملک کا بہت معاشی نقصان ہوا ہے. اس دوران ان دو ایجنسیوں نے, یعنی افغانستان کی NDS اور ہندوستان کی RDS نے کوئی تقریباً 50 دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں پاکستان میں بنائیں. انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا. ہم سب کو پتہ ہے کہ آئے دن دھماکے ہوا کرتے تھے. کوئی 70,000 پاکستانی مر گئے, اور ہزاروں لوگ آج بھی IDPs انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس جو ہیں وہ موجود ہیں, اور $100 ارب جیسے کہ میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے, اور کسی نے وہ ہمارا نقصان پورا نہیں کیا. بات یہ ہے کہ ایک تاریخی سفر تھا جو کہ پروگریسو سارٹ آف سیکولر اور لبرل پاکستان سے ملائزم کی طرف. تو صاحبان اقتدار جو ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں, وہ سب جانتے ہیں, ہم ان سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. جو بھی حالات کے اس وقت تقاضے تھے وہ انہوں نے کیا, لیکن 70-80% ذمہ داری تو انہی کے کندھوں پر جاتی ہے. تو بلی کے سامنے کبوتر جو ہے اپنی آنکھیں بند کر لے تو بچ تو نہیں سکتا. ادھر یہ علماء سو جن کو مولوی ہم کہہ دیتے ہیں اکثر, لیکن علماء سو ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. اب یہ معاشرے پر پوری طرح معاشرہ جو ہے مغلوب ہو چکا ہے. صرف ان کی مرضی چلتی ہے. کوئی کسی کو نہ آزادی ہے, نہ کوئی بات کر سکتا ہے. بس چھوٹی سی بات کو لے کر ملک کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوئے رہتے ہیں. ایک وقت تک جنوبی کوریا جو ہمارے 5 سالہ منصوبوں کی نقل کرتا تھا, ہم سے مدد مانگتا تھا. ہماری فی کس آمدنی جو ہے اس وقت پورے ریجن میں سب سے زیادہ تھی. انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, جو بھی ہیں ان سب سے زیادہ تھی. اور آج دیکھ لیں بنگلہ دیش کہاں چلا گیا آزادی لے کر. تو اس بربادی کی, اس زبون حالی کی ذمہ دار ہم سب جانتے ہیں کہ جو پچھلی 2 حکومتیں تھیں وہ تھیں. لیکن اس سارے کے باوجود ہماری افواج کا رول بہت زبردست رہا ہے. افواج پاکستان نے جنرل راحیل شریف کی قیادت میں ضرب عزم اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں رد الفساد کی صورت میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور اس ملک میں امن لائے ہیں. گو کہ اگرچہ اب بھی کبھی کبھار اکا دکا حملہ ہو جاتا ہے اور دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے. امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اگلے چند سالوں میں اگر یہ سلسلہ جاری رہے ملک کی معاشی حالت بہتر بنانے کا, تو قوم اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لے گی. آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائے اور آسانیاں پیدا کرے. اور آخر پر پھر میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے زیادہ شیئر کریں, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.